پرائم منسٹر جس طرح سے وزٹس کر رہے ہیں، فرانس کا وزٹ کیا اور پھر یو اے ای کا کیا، تو اس سے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کیا فائدہ ہے ہمارے ریجن کو، اسپیشلی انڈیا کو تو ظاہر ہے فائدہ ہے ہی، لیکن کیا کوئی اس سے کچھ پاکستان کو کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس قسم کی وزٹس جو ہیں وہ کم ہی ہوا کرتی ہیں، لیکن ان کے وزٹ میں یہ ضرور دیکھنے میں آیا کہ بزنس کے اوپر انہوں نے خاص ایک توجہ رکھی ہے اور بزنس کو ہی لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، وہ ٹریڈ ہو چاہے ڈفرینٹ کمپنیز کو انہوں نے جو ہے کنونس کیا ہو کہ وہ بھارت آ کے انویسٹ کریں۔ دیکھیے، اس کو اکنامک ڈپلومیسی کہتے ہیں، اور پرائم منسٹر مودی آپ دیکھیے کہ جب سے پاور میں آئے ہیں وہ اکنامک ڈپلومیسی کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں۔ آسٹریلیا سے لے کے امریکہ تک اور فرانس سے لے کے اور جاپان تک انہوں نے مختلف ملکوں کا وزٹ کیا ہے، اور وہاں پہ مزید جو اکنامک اپرچونٹیز ہیں ان کو ایکسپلور کیا ہے، اور بہت بھرپور انداز میں وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اب آپ صرف اس سے اندازہ لگا لیں کہ یو اے ای اور بھارت کا جو ٹریڈ والیوم ہے وہ 85 بلین US ڈالرز ہے، 85 بلین US ڈالرز، اور ہم ہمسائے ہیں پاکستان اور انڈیا، اور بمشکل کوئی $2 بلین بنتا ہے، بمشکل۔ ٹھیک ہے جی، آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے۔ اور ابھی یہ جو فرانس کا وزٹ ہے، یہ انہوں نے ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو ہے اس کو رینیو کیا ہے۔ یہ 98 میں ان کی ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا ایگریمنٹ ہوا تھا، پرائم منسٹر واجپئی وہاں پہ گئے تھے، اس کو 25 سال پورے ہوئے ہیں، اور یہ 25 سال جو ہیں یہ ابھی اس 2023 میں پورے ہوئے ہیں، اور اس پہ فرانس نے انوائٹ کیا تھا پرائم منسٹر مودی کو کہ وہ آئیں ایک اسٹیٹ وزٹ پہ، اور جو بیسٹل پریڈ ہے جو فرینچ ریولوشن جب آیا تھا تو اس کی ایک طرح سے یاد میں یا اس کو کمیموریٹ کرنے کے لیے یہ بیسٹل پریڈ ہوتی ہے، اور دنیا کی یہ سب سے جو پرانی پریڈز ہیں ان میں سے ایک ہے، اور بڑی ایک شان و شوکت اور جاہ و جلال کے ساتھ یہ پریڈ وہاں پہ کی جاتی ہے۔ اس میں یہ چیف گیسٹ تھے پرائم منسٹر مودی، اور دوسرا انہوں نے جو اپنا یہ جس کو ایک جو ان کا آپس میں ایک روڈ میپ انہوں نے طے کیا ہے، جو پچھلا ایگریمنٹ تھا انڈو فرانس کوآپریشن کا، ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا، ہورائزن 2047 اب اس کو نام دیا گیا ہے، یعنی 2047 تک یہ چلتا رہے گا، اور اس میں بہت سے مختلف شعبوں میں کوآپریشن ہوگی، جس میں کہ اس میں ڈیفنس کوآپریشن بھی ہے، اس میں اسپیس کی کوآپریشن بھی ہے، اس میں بزنس جو دونوں ملکوں کے درمیان ہے اس کو سٹرینتھن کیا جائے گا، ٹیررزم کے اوپر انہوں نے بات کی ہے کہ ٹیررزم کو دونوں ملک کس طریقے سے کنٹین کر سکتے ہیں، کلائمیٹ چینج کے اوپر بات ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر جو انڈین ٹورسٹ فرانس جاتے ہیں وہاں پہ لوکل کرنسی میں ٹرانزیکشن کی جو پاسبلٹیز ہیں ان کو ایکسپلور کیا گیا ہے کہ وہ وہاں سے انڈین روپے لے کے آئیں اور انڈین روپے فرانس میں استعمال ہو سکیں۔ آپ سوچیں کہ کتنی ایک فار ریچنگ کانسیکوینسز والی چیز ہے یہ۔ اور پھر ان کو ایک وہاں پہ ایک بینکوٹ دیا گیا، اسٹیٹ لیول پہ لوو میں بینکوٹ ہوا، پھر انڈین ایک کنٹینجنٹ تھا جس نے کہ پریڈ میں حصہ لیا، پھر 3 رفیل جیٹس وہاں پہ انہوں نے فلائی کیا جس پہ ٹرائی کلر تھا، اور اس طرح سے بہت ایک کمپریہنسو ایک تجدید ہوئی ہے انڈیا اور فرانس میں ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی۔ تو یہ اس کے بڑے فار ریچنگ کانسیکوینسز ہیں دونوں ملکوں کے لیے۔ تو اس سے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ یو اے ای گئے، اور یو اے ای میں بھی آپ دیکھیے کہ یہ ان کا 8 سال میں 5واں وزٹ تھا، اور 85 ارب ڈالر کا ٹریڈ ہوتا ہے یو اے ای اور انڈیا کے درمیان، اور
اور UAE چوتھا بڑا انویسٹر ہے انڈیا میں. سب سے بڑا پورچوگل ہے، سوری یہ سنگاپور ہے، دوسرے نمبر پہ پھر ماریشیس ہے، اور تیسرے پہ پھر یہ ہے امریکہ، اور چوتھے پہ UAE ہے جو کہ انویسٹمنٹس کر رہا ہے انڈیا میں. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا بھی وہ ادھر کشمیر میں بھی جو انڈین ایڈمنسٹریڈ کشمیر ہے وہاں پہ بھی وہ انویسٹمنٹس کر رہے ہیں. تو اب چیز یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہمیں سیکھنا ہے کہ یار یہ دنیا کس طرف جا رہی ہے. اتنی کوآپریشن ہو رہی ہے ملکوں کے درمیان، اور انڈیا اور فرانس کی ہو رہی ہے، اتنی دور ہیں جو دو ملک. انڈیا اور UAE کی ہو رہی ہے، اتنے دور ہیں جو دو ملک. ان کے کلچرز بھی مختلف ہیں، ان کے مسائل بھی مختلف ہیں، ان کا رہن سہن مختلف ہے، اور ہم ہمسائے یہ ساتھ لاہور کے ادھر یہ باغا اور یہ ٹاری، اور ہم نہیں کر رہے. تو یہ ہمیں سیکھنا ہے کہ ہم نے بھی انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کو انہانس کرنا ہے، اور اس کے فائدے کیا ہیں اور بینیفٹس یہ ہم آگے ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن جی سر آپ. ہمارے سر 100 طرح کے جھگڑے بھی تو چل رہے ہیں نا جو ان دونوں کنٹریز کے ساتھ بھارت کے نہیں ہیں. ہمارے یہاں سے بار بار جو شرارت کی جاتی ہے، کبھی نان اسٹیٹ ایکٹرز کے نام پہ، کبھی ڈرگس کے نام پہ، تو وہ بھی تو ہم بند نہیں کر رہے، اس کو بھی تو ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے. ہماری جو گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کہتی ہے جی نان اسٹیٹ ایکٹر ہے، ہم کیا کریں؟ تو انہی کی ذمہ داری ہے نا، اگر کوئی اس کنٹری سے اس کنٹری میں جا رہا ہے کسی بھی غلط نیت سے، تو اس کو روکنا تو حکومت کا کام ہوتا ہے. وہ یہ کہہ کر کے جی نان اسٹیٹ ایکٹر کر کے سائڈ پہ تو نہیں ہو سکتے. پہلی بات تو یہ کہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز تھے نا، یہ انہوں نے خود کریٹ کیے تھے، اور یہ پراکسیز کے طور پہ استعمال ہوتے رہے وہاں پہ. اب پھر چونکہ وہ فیٹ اپ سے انہیں باہر نکلنا تھا تو انہوں نے شٹ اپ کال دے کے ان کو ایک سائڈ پہ کر دیا ہے. لیکن کیا واقعی وہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت انڈر اریسٹ ہیں یا نہیں ہیں، اس بارے میں کویسچن مارک ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں. تو میرا خیال ہے ویسے آرزو کہ اب شاید کچھ ریئلائزیشن آ گئی ہے ان لوگوں میں کہ ہمیں ان سے پیچھا چھڑانا ہے، انڈیا سے ہمیں کچھ تعلقات بہتر بنانے ہیں. گو کہ جو پبلک کنزمپشن کے لیے ابھی بھی یہ بہت ہی ایک کہہ لیں کہ فضول قسم کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. یعنی ہر معاملے میں یعنی یہ کشمیر کو لے آتے ہیں، یہ بھارت کے جارحانہ عزائم کی بات شروع کر دیتے ہیں. بھارت نے کیا جارحیت کی؟ آپ ذرا تھوڑا سا بتائیں نا، ہمیں بتائیں کہاں جارحیت کی ہے. وہ تو آپ کرتے رہے ہیں. وہ جو باربڈ وائر ہے وہ تو انڈیا نے لگائی ہوئی ہے نا، ہم نے تو نہیں لگائی ہوئی. وہ جو خاردار تار ہے بارڈر پہ وہ تو انڈیا نے لگائی ہے نا، ہم نے تو نہیں لگائی. اور تار وہ لگاتا ہے نا جس کو خطرہ ہوتا ہے، بالکل. ہم نے تو نہیں لگائی. لیکن سر آپ بات کر رہے تھے کہ ہم بدل رہے ہیں، لیکن سر ابھی اچھا، کچھ دن پہلے ہی لاہور میں وہ جو ڈرون گرا ہے ڈرگس کے ساتھ، جو انڈیا اور پاکستان بارڈر کے نزدیک لاہور کے کسی علاقے میں گرا ہے، تو اس سے لگ تو یہ رہا ہے کہ ہم تو نہیں سدھرے نا، ہم بدلیں. اصل میں جی بات یہ ہے کہ یہاں پہ اب معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ بہت سی مختلف قوتیں جو ہیں ان کے اپنے اپنے مراکز بن چکے ہیں طاقت کے. سینٹرلائزڈ ہولڈ ہے نا پاور پہ، وہ ڈسٹرب ہو گیا تھوڑا سا. تو اس چیز کا بھی میرا خیال ہے تھوڑا سا ہمیں الاؤنس ملنا چاہیے کہ ہمارے ہاں ایز سچ کوئی سینٹرلائزڈ پاور سٹرکچر نہیں ہے. تو مے بی کہ کچھ عرصے بعد کچھ حالات شاید بہتر ہو جائیں. لیکن بہرحال یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب حکومتی سطح پہ بھی کچھ ریئلائزیشن آ رہی ہے کہ ہمیں کچھ تعلقات اپنے بہتر بنانے ہیں. بہت زیادہ عرصہ ہم ادھار پہ گزارا نہیں کر سکتے. ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان اور انڈیا میں جو ٹریڈ ہے اس کا پوٹینشیل ایک کنزرویٹو ایسٹیمیٹ کے مطابق $37 بلین ہے. $37 بلین کی ٹریڈ ہو سکتی ہے انڈیا اور پاکستان میں کم سے کم. اور پھر آگے آپ جائیں تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے اس کی دونوں ملکوں کے درمیان. لیکن اب $1 بلین کے لیے یہ جا کے وہ IMF اور ورلڈ بینک کے سامنے یہ کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں، اور انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں بنا رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اب سوچنا پڑے گا ان کو
کہ ہمیں اب جو یہ ٹریڈ ڈپلومیسی ہے، اکنامک ڈپلومیسی ہے، اس پہ فوکس کرنا ہے. ہمیں اب اپنے ہمسائے کے ساتھ دیکھیں نا، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ٹریڈ کو، اکنامک ایکٹیویٹی کو افیکٹ کرتی ہیں. مثلا ایک یہ کہ آپ نے اپنی جو گڈز ہیں وہ آپ نے فرض کریں امریکہ پہنچانی ہے، تو آپ دیکھیں نا کہ فریٹ چارجز کتنے ہوں گے اور کتنا ٹائم اس میں ضائع ہوگا وہ ایک چیز کراچی سے وہ لیٹ سے کہ وہ بالٹیمور تک پہنچنے میں. لیکن یہاں تو وہ مسئلہ ہی نہیں ہے. یہاں تو جناب یہ پاکستان ہے اور یہ ساتھ انڈیا ہے. ٹرکوں میں بھر کے آپ چیزیں بھیج سکتے ہیں، ٹرکوں میں چیزیں وہاں سے ادھر آ سکتی ہیں، وہ فریٹ کا مسئلہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہمارا کلچر ایک جیسا ہے، ہمارے مسائل ایک جیسے ہیں. پھر بے شمار لوگ ہیں جو بیچارے غربت کی چکی میں پس رہے ہیں یہاں پہ، دونوں ملکوں میں میل نیوٹریشن ہے، یہاں پہ ہیلتھ کی فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہے لوگوں کو. تو ہم وہ جو سارا پیسہ ہے جو کہ ہم ڈیفنس پہ خرچ کر رہے ہیں وہ ان لوگوں پہ خرچ کر سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ ہم ایک دوسرے کے بہت سے جو مسائل ہیں ان کو شیئر کر سکتے ہیں. ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ جی آپ کے ہاں پر ہیکٹر اتنی ییلڈ ہے فصل کی اور ہمارے ہاں اتنی ہے، تو آپ کے ہاں زیادہ کیوں ہے؟ آپ ذرا ہمیں اپنی ٹیکنالوجی تو بتائیں نا، کیا کیسے آپ کی ییلڈ زیادہ ہے اور ہماری کم ہے؟ یا آپ نے گاؤں کی لیول تک، بہت چھوٹے لیول تک بھی آپ نے ہیلتھ فیسلٹیز پہنچا دی ہیں، تو وہ ذرا اس کا کیا طریقہ کار ہے، کیسے پہنچائی ہیں اور یہ سسٹم کیسے کام کرتا ہے؟ مثال کے طور پہ ہم وہ سیکھ سکتے ہیں. تو ہم نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر ہم نے اتنا بڑھا رکھا ہے، وہ ہمارا نہیں ہوگا اگر یہ ہم ٹریڈ ریلیشنز بہتر بناتے ہیں. پھر یہ دیکھیے کہ ہمیں بہت سی چیزیں انڈیا سے یا تو سمگل ہو کے آتی ہیں یا اللیگلی سمگل ہو کے آتی ہیں یا کسی تھرڈ کنٹری کے تھرو آتی ہیں. تو وہ ختم ہو جائے گا وہ سلسلہ. یعنی اب مثال کے طور پہ ٹماٹر جو ہے، ٹماٹر لیٹ سے یو اے ای جا رہے ہیں اور وہاں سے پھر وہ پاکستان آ رہا ہے جی. تو یا پھر ٹائر انڈیا سے ترکمانستان جا رہا ہے اور ترکمانستان سے پاکستان آ رہا ہے. اب سوچیں نا، تو اگر یہی واگا کے راستے آنا شروع ہو جائیں، ٹماٹر بھی اور ٹائر بھی اور دوائیاں بھی اور مشینیں بھی، اور یہاں سے ڈرائی فروٹ جا رہا ہے، یہاں سے کپڑے جا رہے ہیں مثال کے طور پہ ہے جی، تو اس سے کتنا فائدہ ہے. اور پھر گورنمنٹ کو ٹیرف بھی اس پہ ملے گا نا، کسٹمز ڈیوٹی آپ اس پہ لگا سکتے ہیں، اور جو کہ گورنمنٹ کو اس لیے نہیں مل رہی کیونکہ سمگل ہو رہا ہے سب کچھ، کیونکہ وہ لیگل طریقے سے نہیں وہ چیزیں آ جا رہی. اور پھر تھرڈ کنٹری انوالوڈ ہے تو وہ کاسٹ بھی بڑھ جاتی ہے. پھر ایک چیز پہلے دبئی جائے اور دبئی سے پھر یہاں پہ آئے، تو وہ چیز اگر اٹاری سے واگا آتی ہے یا واگا سے اٹاری جاتی ہے تو اس کی وہ جو کاسٹ ہے وہ بھی نہیں ہوگی اس طرح سے. پھر اور سب سے بڑی چیز کہ وہ جو ایک فرینچ اکانومسٹ نے کہا تھا کہ اگر بارڈرز جو ہیں، بارڈرز کو گڈز ٹریول نہیں کرتی بارڈرز پہ، یا بارڈرز کو گڈز کراس نہیں کرتی، تو پھر یہ تھی ویڈیو جہاں پہ آپ نے بھی دیکھا کہ ارزو کاظمی اور یہ دوسرا جو اس کے ساتھ میں بیٹھا ہے کیسے بھارت اور پاکستان کے بارے میں بات کر رہا ہے، کیسے مودی جی کی وزٹ پاکستانی کچھ سیکھ سکتے ہیں اس سے. اس کا آپ کے بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے بتائیے. ویڈیو لائک کرو، چینل سبسکرائب کریے. دھنیہ واد.